ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، لہذا اپنی زبان پر عادت ڈالو اللہ کہنے کی. یہ عورتیں بھی بچوں کو سکھائیں، خود خدا کی بجائے اللہ کہو، اللہ کہو. کہ لفظ اللہ میں جو کشش ہے، جو حلاوت ہے، جو مٹھاس ہے، جو محبت ہے، جو الفت ہے، جو ایک حفاظت کا احساس ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ کسی اور میں نہیں ہے، وہ صرف اللہ میں ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے بات کی تو کہا اننی انا اللہ. موسیٰ میں تیرا اللہ تجھ سے بات کر رہا ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو کدھر جا رہا ہے؟ مخلوق کے آگے جھولی نہ پھیلا، ہاتھ نہ پھیلا، ان سے مانگ مت، مانگ اپنے اللہ سے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہو تو اللہ سے مانگ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کر. کہ للہ خزائن السماوات والارض، خزانوں کا مالک، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا مالک. للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک. رب المشرقین والمغربین، مشرقین اور مغربین کا مالک. ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کا مالک، جنات کا مالک، ہواؤں کا مالک، بحر بر کا مالک، ماضی حال کا مالک، زندہ مردہ کا مالک، فرشتوں کا مالک. جب ایک اللہ ہی ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. آگے دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، دائیں دیکھو اللہ، بائیں دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، سامنے دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، ہوا کے جھونکوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی شعاؤں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، تاروں کی جھلملاہٹ میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے خزانوں میں دیکھو تو اللہ، زمین کے سبزوں میں دیکھو تو اللہ، بہتی ندیوں میں دیکھو تو اللہ، گرتی آبشاروں میں دیکھو تو اللہ، مہکتے پھولوں میں دیکھو تو اللہ، دودھ کے قطروں میں دیکھو تو اللہ. ہاں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میرے بندے، کائنات کے چپے چپے میں تمہیں اپنا آپ دکھا دوں گا، پر کوئی آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو. وہ آنکھ لے کے آ جو بے غیرت نہ ہو، تو تمہیں چپے چپے میں تیرے رب کے جلوے نظر آئیں گے. وہ کان لے کے آ جو گانے نہ سنتے ہوں، تو ہوا کے جھونکوں میں تجھے میرے نام کی سرسراہٹ سنائی دے گی. پر اس کے لیے وہ کان چاہیے جو گانے پہ نہ ہلے ہوئے ہوں. تمہاری گاڑیوں میں میوزک چلتا ہے، ٹکر لگی اور مر گئے تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کس حال میں موت آئی؟ ہر چیز کا نظارہ اللہ نے آگے رکھا ہے. جنید جمشید مجھ سے کہنے لگا، ہم جو گانا بناتے تھے ہفتہ 10 دن لگا کر، بعض اوقات پورا مہینہ ایک گانے پہ لگ جاتا تھا. وہ گانا 3.5 منٹ کا بنتا ہے، 3.5 منٹ کا ایک گانا بنتا ہے، 3.5 منٹ. چونکہ اس سے لمبا بنے تو پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، اتنا لمبا سنتے نہیں، تو 3.5 منٹ کا میکسیمم گانا بنایا جاتا ہے. اور اس پر کبھی ہفتہ، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ. میں نے کہا پاگل دیوانے، میرا رب میرے نبی کا فرمان ہے، جنت کا پہلا نغمہ جو اللہ سنائے گا وہ 70 سال لمبا ہوگا. 70 منٹ کا نہیں ہوگا، 70 سال ایک ہی دھن سنتے رہو گے، ایک ہی راگ سنتے رہو گے. اس راگ میں اتنی راگنیاں ہوں گی کہ 70 برس کے بعد اللہ تمہیں دوسری چیز میں لگائے گا، تم کہو گے یہ سن دے روی ہے، سہ ہو گیا سا. پر یہ وہ کان سنیں گے جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے. اگر یہاں میوزک سنو گے تو وہاں کے میوزک سے اللہ تمہیں محروم کر دے گا. اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا آ جاؤ، پھر تمہیں کہے گا آ جاؤ جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ شرط لگائے گا، آ جاؤ جو اوسلوں میں گانا نہیں سنتے تھے، آج تمہارا رب تمہیں جنت کا گیت سناتا ہے. پھر اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا گاؤ. ادھر سے جنت ساز بنے گی اور ان کی آواز. جنت کی عورت سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر میٹھے ہو جاتے ہیں. وہ تھوکتی نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا. اگر تھوکے تو سمندر میٹھے ہو جائیں تو اس کا بول کیسا ہوگا؟ جب وہ گائیں گی اور جنت ساز، یہ ساز و آواز، یہ سر اور ساز، تو جنت والے مست ہو جائیں گے. تو اللہ فرمائے گا کیسا پایا؟ کہنے لگے یا اللہ بڑے مزے آئے. تو اللہ فرمائے گا تمہیں اس سے بھی اعلیٰ سنو. کہیں گے اس سے اعلیٰ بھی ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد یا داؤد تعالی ارقر منبر،
اے داؤد آجا ممبر پہ بیٹھ اور میرے بندوں کو میرا گیت سنا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی شیریں تھی دنیا میں اپنے زمانے میں، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے ایسے، یا جبال اوبی معہ، پہاڑ ایسے ہلتے تھے ان کی آواز سن کر۔ تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہ یہاں میں نے جنت کے جلوے شامل کر کے واپس کر دی ہے۔ جب داؤد علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور ساتھ ساز آئے گا تو جنت والوں کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا، پھر کہیں گے ہاں میرے رب، ہاں میرے بندو۔ اللہ کہے گا کیسا پایا؟ کہیں گے یا اللہ بڑا مزہ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو میں اس سے بھی اچھا سناؤں؟ کہیں گے اچھا اس سے بھی اچھا ہے؟ کہاں؟ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد، تعال ارقل ممبر، آجا ممبر پہ بیٹھ، اب تیری باری ہے، تو میرے بندوں کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کی آواز اور جنت کا ساز، یہ ساز و آواز، یہ سور، یہ ساز، ایسے جلوے ہوں گے کہ خود جنت مست ہو جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، چس آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو؟ کہیں گے یا اللہ کیا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا، تمہارا اللہ تمہیں خود سنائے گا۔ لم يبق الا ارحم الراحمین، لم يبق الا ارحم الراحمین۔ اب تمہارے ارحم الراحمین رب کی باری ہے، اب وہ تمہیں سنائے گا۔ یا رضوان، اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، اے رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے اور بندیاں مجھے آنکھوں سے دیدار کریں، کانوں سے میرا کلام سنیں، آنکھیں ٹھنڈی ہوں میرے دیدار سے اور کان ٹھنڈے ہوں میرے کلام سے، تو پردے جو ہٹیں گے تو آپ خود سوچو یوسف علیہ السلام کا بنانے والا خود کیسا ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا خود کیسا ہوگا۔ پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے، وہ اتنا ہی کافی ہو جائے گا، اللہ نہ بولے تو ہی مست ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ اب ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی آواز کے لیے ساز ضرورت نہیں ہے، اب اللہ ہی ساز بھی ہے، اللہ ہی آواز بھی ہے اور اللہ ہی کا کلام ہے، اور اللہ قرآن سنائے گا، قرآن، اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سورہ طٰہٰ پڑھ کے سنائے گا، سورہ انعام پڑھ کے سنائے گا، ویسے سارا قرآن سنائے گا، اللہ سارا قرآن سنائے گا۔ تو جب اللہ کی آواز آئے گی تو اس کو میں تعبیر تو کر ہی نہیں سکتا ہوں، کوئی تعبیر نہیں کیا جا سکتا، ہاں ایک حدیث سے اس پر قیاس کروا سکتا ہوں کہ ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، 18 برس، بہت تکلیف دیکھی، کیڑے پڑنا بڑی فضول بات ہے، نبی اتنا عیبدار نہیں بنایا جاتا کہ لوگ اس سے گھن اور نفرت اور کراہت تک پہنچیں، دردیں تھیں جسم میں، دردیں تھیں، کیڑے ویڑے کوئی نہیں تھے، دردیں تھیں بہت زیادہ، اور 18 برس کی تکلیف تھی بڑی جان توڑ۔ تو جب اللہ نے صحت دے دی تو ایک دفعہ ایک آدمی نے پوچھا ایوب آپ کو بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بیماری کے دن آج کے دنوں سے بڑے مزے کے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کیسے مزے کے تھے؟ کہ جن دنوں بیمار تھا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اللہ مجھے پوچھتا تھا، عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ بس اس آواز کی لذت میں ہر شب بھول جاتا تھا۔ جب سے صحت ملی ہے وہ آواز چلی گئی ہے۔ تو جب اللہ پردے بھی ہٹا دے اور جنت میں بھی بٹھا دے اور جلوے بھی دکھا دے اور کلام بھی سنائے تو اس میں پھر کیا بتاؤں کہ کیا حال ہوگا۔ لیکن یہ ان کے لیے ہوگا جو یہاں اپنے کانوں پر میوزک کو حرام کر لیتے ہیں۔ یہ چند دن کے کانوں پہ پردے ڈال لو، پھر تمہیں اللہ اپنا کلام سنانے والا ہے، اپنے نغمے سنانے والا ہے، جنت کے نغمے سنانے والا ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ہرول، ایک دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، ایک اور نہر ہے اس کا نام ہے ہرول، اس میں پتہ نہیں ہے کیا اس کی تفصیل، لیکن نام لکھا ہوا ہے۔ جنت میں ایک نہر اس کا نام ہے ہرول، اس کے دونوں کناروں پر جنت کی لڑکیاں ہیں جو 24 گھنٹے جنت والوں کے لیے گاتی رہتی ہیں مدھم سروں میں میوزک بجتا رہتا ہے مسلسل۔ جب وہ ہٹتی ہیں تو ان کی جگہ دوسری آ جاتی، وہ ہٹتی ہیں ان کی جگہ اور آ جاتی، ان کے ذمہ صرف جنت والوں کو لے اور سر اور ساز سنانا ہے۔ تو تھوڑے دن صبر کرو، اللہ تمہیں دینے والا ہے۔
تو اللہ نے دوسرا دسترخوان بچھایا قرآن پاک کا، اور اس میں کھانے چن کے رکھ دیے توحید کا، رسالت کا، جنت کا، جہنم کا، نماز کا. جیسے کبھی روٹی کو